جو کرنٹلی اس وقت ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر ایک کرسمس گزرا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے نیو ایئر بھی آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے، سیرت کے حوالے سے ہی کوشش کریں گے اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ جیسے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے اندر آپ کے سامنے رکھ چکے کہ آپ کے یہودیوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، ان کے ساتھ دیگر معاملات بھی ہوئے، اور آگے بھی چل کے اگلی ساتھ کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے گا جب کرسچنز کے ڈیلیگیشنز بھی آپ کے پاس آئے یا ان میں سے مسلمان بھی ہوئے کچھ لوگ، تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ کو کہیں پہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ بھی ایسا پہلو نظر نہیں آئے گا کہ کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانے کے حوالے سے کوئی معاملہ کیا ہو، یا پھر حضرت عیسیٰ کے علاوہ اپنی پیدائش منانے کے حوالے سے کوئی معاملہ کیا ہو، یا پھر یعنی اپنی ڈیٹ آف برتھ یا کسی بھی نبی کی ڈیٹ آف برتھ کی سیلیبریشن کے حوالے سے کچھ کیا ہو، یا پھر کوئی عید اس حوالے سے منائی ہو جس طرح سے ہمارے کرسچنز لوگ پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کے حوالے سے مناتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر یہ سوچنا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن پاک کا یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا یا ہمارے اوپر یہ آرڈر دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو ہمارے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہیں، ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کرسچنز کے، جیوز کے یا کسی بھی غیر قوم کے تہواروں کے اندر شریک نہ ہوں، چاہے وہ نیو ایئر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرسمس کی شکل میں ہو، یا اور اس طرح کی کوئی بھی دیوالی ہو یا کوئی بھی ہندوؤں کا، کرسچنز کا، سکھوں کا تہوار ہو۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی واضح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا۔ یعنی اس سے علماء نے یہ مطلب لوگوں کو سمجھایا کہ اگر ہم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کریں گے یا ان کے تہواروں کے اندر شریک ہوں گے تو اس میں ہمیں بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں قیامت کے دن ہمیں ان کے حوالے سے کوئی معاملہ فیس نہ کرنا پڑ جائے کہ ہمیں ان کے اندر شامل ہو کے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم مسلمان صرف اور صرف وہ چیز فالو کریں، چاہے کوئی پیدا ہو تو اس کے اوپر عقیقہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور دیگر معاملات جو پیدائش کے اوپر نام رکھنا اور اس طرح کے، ہر سال نہیں اس کے اوپر وہ معاملہ جاتا۔ اسی طریقے سے عیدیں، ہمیں 2 عید کے تہوار دیے گئے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بہت سارے میلے، بہت ساری کھیل کود، بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، میلے اور عیدوں کے نام پہ لگا کرتے تھے ایسے معاملات، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب مدینے میں آئے تو وہاں پہ لوگوں کو سمجھایا، بتایا اور باقاعدہ اس کا آرڈر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صرف 2 عیدیں وہ مقرر کی ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے ایک اور آپ کو روایت سناتے چلیں یہاں پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی، یا میں نے ایک یہ سوچا تھا کہ میں بوانا کے مقام، ایک مقام تھا وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانگی تھی، میرا کچھ کام ہو گیا تو میں وہاں پہ اللہ کے راستے میں نہر کروں گا یا قربانی کروں گا یا اونٹ قربان کروں گا، تو میں وہاں پہ کر لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہاں پہ کسی اور قوم کی، یا پھر سمجھ لیجئے اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کچھ کویسچننگ کی اس صحابی سے، کیا وہاں پہ کوئی عید یا میلہ کسی زمانہ جاہلیت کا تو نہیں ہوتا رہا، یعنی اس مقام کے اوپر، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب کچھ اور کویسچننگ بھی کی اس حوالے سے، کوئی وہاں پہ بت تو نہیں تھا، کوئی جہالت والا کام تو نہیں ہوتا تھا، جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اس صحابی کو اجازت دی کہ وہاں پہ قربانی کر لیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کرسچنز کے پیچھے لگ کے ان کی عید سیلیبریٹ کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، جیسے کرسمس گزرا یا ایسٹر آگے آتا ہے کسی وقت پہ، یا پھر ہم انہی کی، اس وقت آپ پوری دنیا کے چرچز میں جائیں، وہاں پہ آپ کو کرسمس اور نیو ایئر دونوں کمبائن کر کے سیلیبریشنز اس کی نظر آ رہی ہوں گی پوری دنیا کے اندر، چرچز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو آپ خود سوچئے کہ کیا کرسچنز اس عید کے اوپر، کیا ان کی جہالت، کیا ان کی خرابیوں کے معاملات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ کرسچنز ایسے بھی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
جب ایسے معاملات ہوں جو اسلام کے ٹوٹلی خلاف ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے منع کر کے گئے ہوں کہ ہمیں کافروں کی نقالی نہیں کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا، تو ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان کی طرح گمراہی والی سائڈ پہ نہ چلے جائیں. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہمیں مغضوب علیہم کے اندر اکثر یہی بتایا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ یہ وہی لوگوں کا راستہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے جو یہود و نصارہ نے دین کے اندر اپنی مرضیاں کی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں سکھایا تھا کہ آپ نے میرے نام کے اوپر کرسمس سیلیبریٹ کرنا ہے، انہوں نے کیا. اب اگر ہم بھی ان کے نام کے اوپر کرسمس، نیو ایئر اور اس طرح کی کوئی بھی چیز سیلیبریشنز کرتے ہیں، یا اب ہم اس کو ایک اور نئی ملمہ سازی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو دنیاوی اب تہوار بن گیا ہے. اگر یہ دنیاوی تہوار ہوتا تو کرسمس اور برتھ ڈے آف جیزس کبھی بھی چرچز کے اندر یا پھر آپ ان کرسچنز کے ہاں نہ دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ان کے ہاں یہ چیز ان کے مذہب کا ایک عقیدہ بن چکا ہے منانا اور اس کے اوپر چلنا، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے.